الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 22 نومبر 2020 بروز اتوار ہے۔ آپ کے یہاں جامعہ اسلامیہ فاروق آباد ضلع شیخوپورہ میں زندگی میں دوسری بار گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ مولانا مسعود ربانی کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، انہی کے واسطے سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ میرے دوستو، ہم آخری نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ ہم آخری نبی کی امت ہیں اور امت محمدیہ ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے ہمیں اعزاز بھی دیا ہے، احترام بھی دیا ہے، اکرام بھی دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے آخری پیغمبر، یعنی حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ میرے دوستو، آج کی گفتگو میں دو باتیں آپ کو سمجھاؤں گا۔ نمبر 1، اس امت محمدیہ کی شان کیا ہے۔ نمبر 2، ہمیں ہمارے نبی کا مقام جو سمجھایا گیا ہے اس کی دلائل کیا ہیں۔ آج غلطی یہ ہے، ہم لوگ انٹرنیٹ پر اپنے بچوں کو موبائل لے کر آئی ڈیز بنا دیتے ہیں۔ بابا آپ آئی ڈی بناؤ، والدین خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی آئی ڈی ہے، انٹرنیٹ سے مجھے باتیں نکال کے دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، خبریں پتہ چلتی ہیں۔ جہاں خبریں پتہ چلتی ہیں وہاں ایمان پرندہ بھی انٹرنیٹ پر چلایا جاتا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہو نہ ہو، ہمارے علم میں ہے یہ بات کہ باقاعدہ اہل کفر، قادیانیت، مرزائیت کی طرف سے آئی ڈیز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، پیجز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ اس بات کی ترویج کرتے ہیں کہ مسلمان سادہ ہو، اس کو ایمان میں بے ایمانی کے داؤ میں پھنسا کر ایمان ضائع کر دیں۔ اب نوجوان بیٹھے ہیں، میں ایک دو مثالیں دوں گا تو بات آپ کے سامنے کھلے گی۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کے گھر میں ہوں، میں ایسی کارگزاریاں جانتا ہوں جہاں نوجوان ہمارے بزرگوں، جہاں نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کو قادیانیوں نے پھنسایا، الزامات دلائے، پیسے دلائے، ان کے عقیدے کو بھی برباد کیا، ان کے مال کو بھی تباہ کیا۔ کئی واقعات ہیں، اسی لیے جو نوجوان آئی ڈیز ہولڈر ہیں وہ میرے بیان کو ذرا غور سے سمجھیں۔ میں اپنا درد دل ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ہم آخری نبی کی امت ہیں تو ہمارے نبی پاک آخری پیغمبر ہیں، ہمارے نبی پاک کے بعد نیا نبی نہیں آنا، تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کو اعزاز دیا ہے، اور آپ اور ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہمارے پاک پیغمبر آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، ہمارے نوجوان کو علم نہیں ہوتا، قادیانیوں کے سوال میں پھنس جاتا ہے۔ یہ سوال انٹرنیٹ پر بھی قادیانیت کی طرف سے موجود ہیں۔ مثلاً ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتہ۔ کہ لوگو، آپ کے نبی کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے وہ مقام دیا ہے کہ ابھی حضرت آدم کو وجود نہیں ملا تھا، حضور کو ختم نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا تھا۔ یہ حدیث پاک صحیح ہے، سچی ہے، ہمارے ایمان کا جزء لا ینفک ہے، بیس بنیاد ہے۔
قادیانی اس حدیث پر سوال کیا کرتا ہے ذرا وہ سمجھیے. قادیانی بتانا کیا چاہتا ہے؟ قادیانیوں کے ہاں یہ بات چلتی ہے، وہ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، انٹرنیٹ پر سوال لکھ کر بھیجتے ہیں کہ ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. آپ کے نبی نے اس حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ میں اس وقت خاتم النبیین تھا، ابھی اللہ نے حضرت آدم کو وجود نہیں بخشا. تو جب اس وقت حضور کو ختم نبوت مل گئی تھی، پھر حضور کے بعد نبی آئے ہیں. اب بندہ دو جواب دے گا. اگر کہے گا جی نہیں آئے تو وہ کہے گا اس وقت ختم نبوت کیسے ملی؟ اگر کہے گا اس وقت ختم نبوت ملی ہے اور نبی آئے ہیں تو قادیانی کہے گا جب حضور کو ختم نبوت مل چکی تھی عالم ارواح میں، پھر انبیاء آئے ہیں، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک علیہم السلام تمام پیغمبر آئے ہیں، ان کے آنے سے ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آیا، ان کے آنے پر ختم نبوت پر کوئی نخنا نہیں پڑا، ان کے آنے سے ختم نبوت کا عقیدہ کوئی نہیں ٹوٹا. اتنے انبیاء برداشت کر لیے. ایک ہمارے مرزا صاحب سے تمہیں بغض ہے، ایک ہمارے مرزا غلام احمد سے تعصب اور ضد ہے، اگر وہ آ جائے تو ختم نبوت میں رکھنا ہے. بابا تمہیں مولویوں نے خراب کیا ہے. ختم نبوت تو پہلے دن سے حضور پاک کو تاج ملا تھا، باقی انبیاء آئے ہیں، ختم نبوت میں فرق نہیں پڑا تو اب مرزے سے بھی فرق نہیں پڑتا. یہ قادیانیوں کا سوال ہے. یہ جب سوال آئے گا اب مسلمان نے پریشان ہونا ہے، اور اس نے آئی ڈی تو چلانی ہے، فرینڈز تو بنانے ہیں، لائک کمنٹ اور شیئر کا آپشن تو اس نے یوز کرنا ہے، لیکن وہ دین کے مسئلہ سمجھنے کے لیے علماء کے پاس نہیں آئے گا، وہ مسئلہ سمجھنے کے لیے جامعہ اسلامیہ نہیں آئے گا، وہ مسئلہ سمجھنے کے لیے علماء کے پاس نہیں آئے گا کہ ان سے پوچھے بابا بات ہے کیا. ہمارے اندر غلطی یہ ہے، ہم جمعہ کی نماز پڑھنے تب آتے ہیں جب مولوی اللہ اکبر کر رہا ہوتا ہے، اور جب بیان چل رہا ہے کوئی نہیں آتا. میں نے ایک بندے سے کہا بھی گفتگو تو عوام کے لیے ہے، عالم جمعہ کا بیان کرتے ہیں، اس نے تو مسئلے پڑے ہوئے ہیں، جب آپ نہیں آؤ گے تو اس کو بیان کرنے کا فائدہ. میں نے اپنی مسجد میں سب سے پہلے یہ اعلان کیا تھا، جمعے کی مسجد میں نے کہا عوام آئے گی ہم بیان کریں گے، نہیں آئے گی ہم نہیں کریں گے. ہمیں اوپر کوئی فرض ہے کہ ہم بغیر عوام کے بیانات کرتے پھریں؟ ہم نے مسئلے پڑھ لی، ہم نے سمجھانے عوام کو، وہ طلب لے کر آئیں گے تو بتائیں گے، نہیں طلب تو نہیں بتائیں گے. ان استغنی عنہ اغنا نفسا کے اوپر عمل کر کے ہم نے آپ کے ساتھ ترتیب چلانی ہے. تو اب میری مسجد میں تو الحمدللہ سارے مجمع جمعے سے پہلے تقریباً آ چکا ہوتا ہے، 10 سے 12 منٹ جمعہ کی گفتگو اور وآخر دعوانا. وجہ بندہ دلائل سے عوام کو سمجھائے. ہمارے اندر عوام نہیں آتی. یہاں ایک جملہ میں سمجھاتا ہوں، یاد رکھیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات بیت المقدس گئے تھے تو انبیاء کرام جو حضور کے مقتدی تھے، حضور پاک علیہ السلام جب بیت المقدس گئے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقتدی انبیاء کرام کو پہلے پایا تھا جو وہاں منتظر تھے. اس سے پتہ چلا امام بعد میں آئے گا، مقتدی پہلے آئیں گے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، تو اسی لیے آپ پہلے آتے تو سمجھتے. اب میں قادیانیوں کے اس سوال کے توڑ کا جواب پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا. قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. اگر ان کے علوم کو دیکھیں تو سوال کا جواب بڑی آسانی سے نظر آئے گا. حضرت نانوتوی حدیث لکھ کر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات پہلے لکھ گئے ہیں. رب نے اس کلندر ہرچ گویت دیدہ گویت پہ وہ علوم کھولے تھے، دنیا رہتی تک اس کو یاد کرے گی. میرے دوستو، ہم نے کہا لفظ سنو، ختم نبوت کا مطلب 2 قسم پر مشتمل ہے. ایک ختم نبوت کا مطلب ہے حضور پاک آخری نبی ہیں، اب نئی نبوت ملنی ختم ہے. ایک ختم نبوت کا مطلب ہے درجے ختم کر دینا، رتبے ختم کر دینا، معجزے ختم کر دینا، مرتبے ختم کر دینا. آپ کہیں گے کیسے؟ اگر ایک قاری صاحب نماز پڑھایا اور وہ اچھی تلاوت کرے، اس کی تلاوت پیاری ہو اور اس کے قرآن کے پڑھنے کا انداز بڑا اچھا ہو، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے قاری صاحب پر آواز ختم ہے. ایک عالم مسئلہ اچھا بتائے، لوگ کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب پر مسئلہ ختم ہے، علم ختم ہے. کوئی حافظ حفظ میں جہاں پوچھو بتائے، وہ رمضانی نہیں بلکہ زمانی حافظ ہو، جب بھی پوچھو وہ فوراً پڑھ کے بتا دے، سیاق و سباق بتا کر سنا دے. ہم کیا کہیں گے؟ بابا حفظ کی دولت اس پر ختم ہے.
اب ایک ختم کا معنی ہے رتبہ ختم، ایک ختم کا معنی ہے درجہ مرتبہ حیثیت اس پر ختم، اور ایک ختم کا معنی ہے نئی چیز ملنی ختم۔ میرے دوستو، ختم نبوت کا ایک مطلب یہ ہے حضور پاک کے بعد نئی نبوت ملنا ختم، اور حضور پاک کی ختم نبوت کا ایک مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء کو رب نے معجزے دیے، جتنے انبیاء کو رب نے درجے دیے، جتنے انبیاء کو اللہ نے مرتبے دیے، جتنے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے حیثیتیں دی، وہ تمام حیثیتیں، وہ تمام درجے، وہ تمام مرتبے، وہ تمام معجزے حضور پاک علیہ السلام پر ختم کر دیے گئے۔ دونوں معنی میں مثال دوں گا تو بات کھلے گی، توجہ رکھنا۔ میرے ہاتھ میں یہ گلاس ہے، کوئی کہے گلاس ٹوٹ گیا، اب سمجھ نہیں آئے گی کون سا گلاس ٹوٹا۔ موبائل کی اسکرین پر جو شیشہ لگتا ہے اسے بھی گلاس کہتے ہیں، اگر یہ نیچے گرے اور ٹوٹ جائے اسکرین، گلاس ٹوٹ گیا لگا دیں، ایسیسریز والا گلاس لگائے گا، یہ گلاس ٹوٹا تو ڈینر سیٹ اور جو ہے نا باقی جو سیٹ تھے اس سے مسئلہ خراب ہوا۔ اب گلاس کا فرق ہے، کون سا ہے، کہاں بولا گیا۔ پانی پینے کا گلاس یہ ہے، موبائل پہ لگنے والا گلاس یہ ہے۔ لفظ کا مطلب دیکھیں گے، کب استعمال ہوا، کہاں ہوا، کس لیے ہوا، کیسے ہوا۔ سنیں، ایک جملہ کہتا ہوں، موبائل آ گئی، ایک معنی ہے موبائل فون آ گئی، ایک معنی ہے پولیس کی وین آ گئی، اسے بھی کہتے ہیں موبائل آ گئی ہے۔ اب بولیں گے، پوچھیں گے موبائل کا مطلب، فون سیل ہے تو کال کی بات ہوگی، پولیس آئے گی تو ورزی والے پولیس والے کی بات ہوگی۔ لفظ ایک ہے، مطلب کئی ہے۔ یہ بھی اسپیکر ہے، یہ بھی اسپیکر ہے۔ اگر میں کہہ دوں میں نے اسپیکر کو اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا ہے، یہ جملہ کب بولوں، کہاں بولوں، مطلب جدا ہے۔ یہاں بولوں تو اسپیکر یہ ہے، قومی اسمبلی میں بولا جائے تو اسپیکر ایک خاص MNA ہے۔ لفظ ایک ہے، کب بولا گیا، کہاں بولا گیا، کیوں بولا گیا، کس لیے بولا گیا، اس کو دیکھا جائے گا، اس کے آگے پیچھے کیسے میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، ایک بندہ کہے ہمارا شیر اسٹیج پر آنے والا ہے، تھوڑا صبر کریں، اور ایک بندہ کہے میں چڑیا گھر میں گیا، شیر نے مجھے کاٹ لیا، دونوں جگہ لفظ شیر ہے۔ اب شیر کا معنی انسان اور قائد ہے، یہ شیر کا معنی جانور اور درندہ ہے۔ ہم دیکھیں گے لفظ کہاں بولا گیا۔ اگر اسٹیج پر بولا گیا ہے مطلب شیر انسان ہے، دلیر ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، نڈر ہے، اور اگر یہ لفظ چڑیا گھر میں بولا گیا درندہ، حیوان اور جانور ہے۔ فرق ہے نا۔ اسی طرح ہم نے کہا ایک لفظ جہاں بولے اس کا مطلب کیا ہے، جو لفظ کہیں بولے اس کا مطلب کیا ہے۔ سنیں، میں کہوں یہ بندہ قرآن کا حافظ ہے، اور ایک کے لیے کہوں یہ تو قرآن کا اللہ حافظ ہے۔ اب حافظ تو دونوں ہیں، ایک حافظ ہے، ایک اللہ حافظ ہے۔ جو حافظ ہے اسے قرآن یاد ہے، جو اللہ حافظ ہے اس نے قرآن کریم کو بھلا دیا ہے۔ لفظ تو دونوں ہیں، استعمال کا مطلب کیسے ہے۔ ہم نے کہا سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتہ۔ رب نے مجھے ختم نبوت کے تاج سے تاجدار بنایا، ختم نبوت کے تمغوں سے سرفراز فرمایا۔ اس وقت درجہ دیا جب اللہ نے حضرت آدم کو وجود نہیں دیا تھا۔ کیا مطلب، جتنے رتبے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک نبیوں کو ملنے تھے، جتنے درجے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک انبیاء کو ملنے تھے، جتنے معجزے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک انبیاء کو ملنے تھے، جتنے مرتبے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو ملنے تھے، وہ حضور پاک کو پہلے ملے۔ ان تمام مرتبوں کا اختتام حضور کی ذات پہ کیا۔ ایک معنی ختم نبوت کا۔ نمبر 2، یہ تو تب ہے جب آمد مصطفیٰ نہ ہوئی ہو۔ جب آمد مصطفیٰ ہو گئی، حضور پاک علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے آئے۔ اب ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، رتبے بھی حضور پہ ختم ہے، زمانہ بھی حضور پہ ختم ہے، وقت بھی حضور پہ ختم ہے، نبوت کا ٹائم بھی حضور پہ ختم ہے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لفظ ایک ہے، مطلب دو ہے۔
یہ تب ہوگا جب اہل فن کے ساتھ بیٹھے گا بندہ، اہل علم کے ساتھ بیٹھے گا۔ رب نے رحمت کی ہے علماء دیوبند پر، ان کو پڑھانے کے لیے اللہ نے درسگاہ بھی دی ہے، سمجھانے کے لیے رب نے خانقاہ بھی دی ہے۔ دیوبند والے درسگاہ والے بھی ہیں، خانقاہ والے بھی ہیں، یہ مکمل دین سمجھاتے ہیں۔ اور میرے دوستوں میں ایک جملہ مزید سمجھاتا ہوں، اس طرح کے سوالات جب انٹرنیٹ پر آتے ہیں ہمارا نوجوان بگڑ جاتا ہے، بچہ خراب ہو جاتا ہے، والدین پکڑ کے لائیں گے علماء کے پاس، جی اسے سمجھائیں، بھائی تو نے آئی ڈی بنا کر کیوں دی تھی؟ تو نے موبائل لے کر کیوں دیا تھا؟ جب دیا تھا تو چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں رکھا تھا؟ جب آپ نے دیا تھا تو اس کے لیے پوچھ گچھ کیوں نہیں کی تھی؟ نگرانی کیوں نہیں کی تھی؟ آج اپنی اولادوں کو ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے آگ میں جھونک رہے ہیں۔ کچھ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، کچھ تو سمجھنا چاہیے کہ معاملہ کہاں تک ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، جس نوجوان بچی کے ہاتھ میں انٹرنیٹ والا موبائل دے دیا جائے اور باپ ماں والدین اس سے پوچھ گچھ نہ کرے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، وہ جو مرضی آئے کرے، اس گھر کے دیواریں اونچی کرنے اور اس گھر کا لاک رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو خود آگ لگائی ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ تو بندہ سمجھے، کوئی تو معاملہ دیکھے۔ میں ایسے انٹرنیٹ کے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو قادیانیت اور مرزائیت سے متاثر ہو جاتے ہیں اور سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ مولانا آج تک قوم نے سنا نبوت ختم ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں حضور پاک کا فیض گویا اتنا ہی تھوڑا تھا کہ بس حضور کے جانے کے بعد ختم ہو گیا، اور خدا کے بندے حضور کا فیض جاری ہے، جس کو حضور کا فیض ملے گا وہ نبی بن جائے گا۔ وہ تو ایسی بے ایمانیاں کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک نوجوان نے ایک دن مجھے کہا مولانا اگر کوئی نیک کے راستے پہ چلے کہاں جائے گا؟ میں نے کہا نیک بن جائے گا۔ کہتے برے کے راستے پہ چلے، میں نے کہا جی برا بن جائے گا۔ کہتے اگر بات یہی ہے تو ایک سوال پوچھ، بیٹا آپ مجھے دیکھیں، وہ انتظامیہ ہے، ادھر نہیں دیکھیں گے آپ مجھے دیکھیں۔ نہ میں نے اونچی سبحان اللہ کہلوانی ہے، نہ آپ سے نعرہ لگوانا ہے، مسئلہ سمجھانا ہے تو آپ دیکھیں، باہر جانا ہے تو ایک بندہ اٹھ کے چلا جائے، مجھے نہیں مسئلہ، لیکن جو بات سمجھنی ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں۔ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا سنیں، اگر کوئی ولی کے راستے پہ چل کے ولی بنے، برے کے راستے پہ چل کے برا بنے، اچھے کے راستے پہ چل کے اچھا بنے، وہ پوچھتے ہیں پھر نبی کے راستے پہ چل کے بندہ نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کہہ رہے ہیں نبوت کا فیض ختم ہے۔ تو میں نے کہا جی سنیں، اگر کوئی کل کہہ دے فی سبیل اللہ ان دا وے آف آور گاڈ، یہ ہمارے اللہ جل شانہ کا راستہ ہے، تو کوئی اللہ کے راستے پہ چل کے کہہ دے میں اللہ بن گیا ہوں، پھر کیا کرو گے؟ وہ کہہ دے میں اللہ بن گیا ہوں، جی اللہ کے راستے پہ چل کے بندہ اللہ نہیں بن سکتا، تو پھر حضور کے راستے پہ چل کے حضور کے بعد نبوت کیسے مل سکتی ہے؟ تو یہ تب ہے جب سمجھ آئے گا، یہ تب ہے جب کچھ پڑھیں گے، یہ تب ہے جب کچھ سمجھیں گے۔ اپنے حضرات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کوئی اہل باطل کا بندہ ہمیں پرچی دیتا ہے، اپنی کیسٹ دیتا ہے، اپنی سی ڈی دیتا ہے، کوئی کتابچہ دیتا ہے، کوئی کلپ دیتا ہے، ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں دن میں کئی درجن کال سن لیتا ہوں، کئی۔ مولانا اس سوال کا جواب دے، بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ جی میں تو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو یہ کتاب تو آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، آپ نے کہاں سے پڑھی؟ وہ میں نے آئی ڈی پر ایک بیان سن لیا تھا، ایک کلپ کسی نے مجھے واٹس ایپ کر دیا تھا، وہ ایک سوال آیا۔ حیرانگی کا مسئلہ ہے، اہل باطل کے کلپ سنیں گے، اہل کفر کے کلپ سنیں گے، اہل فسق و زندگاہ کے سنیں گے، اہل حق کے نہیں سنیں گے۔ سنو، جب تک تیراکی نہ سیکھو، دریا میں چھلانگ لگاؤ گے تو وہ شہادت نہیں ہے، خودکشی ہے۔ اگرچہ تیراکی کرنا سنت ہے، لیکن اس سنت کو سیکھنا پڑتا ہے نا۔ تیراکی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کی ہے۔ اب میں عوام میں سے، علماء کو چھوڑ کے عوام میں سے پوچھوں نا حضور نے تیراکی کہاں کی ہے، کوئی بتا جائے میں اسے انعام دوں گا ابھی۔ مکہ مکرمہ میں تو پانی نہیں ہے، بواد غیر ذی زر، مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ حضور رہے ہیں، تیراکی کہاں کی ہے؟ ہماری عوام کو حوالہ نہیں پتہ، خال پتہ ہے۔ ہم دین کے بارے میں اتنی معلومات رکھتے ہیں، اس کی وجہ ہم علماء سے ریلیٹڈ نہیں ہیں۔ کوئی ساتھی بتا دینا حضور علیہ السلام نے تیراکی کہاں کی ہے، میں اس کے ہاتھ چوموں گا۔ میں نے بڑے مجموعوں میں سوال کیا ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، سارے کہتے ہیں تیراکی سنت ہے۔ بھئی تیراکی اللہ کے رسول کی تھی کتنے ہے؟ 10 وہ نہیں دسنا، اس آ کے حق کہتے سچ ہے، دسنا کوئی نہیں۔ اس کی وجہ ہم نے دین پڑھا نہیں ہے، دین کو حیثیت نہیں دی۔ ہم نے 500 روپے کے اوپر ایک سبجیکٹ پر ٹیوشن سینٹر میں اپنے بچوں کو اسکول کالجز کے لیے بٹھایا ہے، لیکن دین پڑھنے کے لیے مسیح جا رہے ہو رہا پڑھ لینا یوں کر کے ہم نے جان چھڑا لینی ہے۔
ہم نے دین کو ویلیو نہیں دی۔ سنیں آج دل کی تختی پہ لکھ لیں، طبقات ابن سعد جلد اول باب ذکر آمنہ بنت وہب۔ حضرت امام ابن سعد امام بخاری سے 26 سال پہلے اس دھرتی سے رخصت ہوئے ہیں، المتوفی 230 ہجری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا مورخ ہے۔ طبقات ابن سعد جس کا نام طبقات القبریٰ ہے، اس کی پہلی جلد ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب حضور پاک کے امی جان کا ذکر کرتے، حضور پاک کی امی جان کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری عمر 6 سے 7 سال کے درمیان تھی، 6واں سال پورا تھا، 7واں شروع تھا، میں اپنی اماں جان کے ساتھ اپنے نانا جان کے گھر آیا۔ حضور علیہ السلام کے نانا جان کا کیا نام ہے؟ حضرت وہب، حضرت اماں آمنہ کے ابو ہیں۔ میں ان کے گھر آیا، میں اپنے ماموں کے ساتھ، اپنے ماموں کے بچوں کے ساتھ، اطیر طائرہ من اقوالی، اپنے بچوں دوستوں کے ساتھ مل کر پرندے اڑانا دیکھا کرتا تھا، پرندوں کو اڑایا کرتے تھے، اس مدینہ پاک میں رہے تھے۔ اور ایک دن بئر بنی اوم آیا تھا۔ بئر بنی اوم اس زمانے کے ایک سوئمنگ پول تھا، بنی اوم قبیلے کا تھا، اور میں نے وہاں تیراکی کی ہے، یہ وہاں موجود۔ 6 سے 7 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے تیراکی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حضور علیہ السلام کی تیراکی سنت ہے۔ ہم یہ سنت ادا کریں گے تو پہلے سیکھیں گے۔ نبی کو کسی چیز کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی کس کا شاگرد ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی اللہ کا شاگرد ہے؟ کوئی کہتے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو حضور کو بتاتے تھے، آپ کہتے ہو اللہ کے شاگرد ہیں، کیا جواب دیں گے؟ کوئی پوچھے جبرائیل، جی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا معنی حضور اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے حضور نے دوسرے سے پڑھا نہیں ہے؟ عوام بولے نا، ہم دلائل کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورۃ نجم آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 ہے، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک کسی کے غیر کے شاگرد نہیں بن سکتے؟ سنیں میں دلیل دیتا ہوں، توجہ رکھنا، یہ دلیل حدیث پاک میں ہے۔ مستدرک جلد نمبر 3 کتاب التواریخ، امام ابو حاتم نیشابوری، المتوفی 405 ہجری، آج 1442 سے 1037 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں حضرت عباس اور حضرت عمر کی روایت رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ پاک نے حضرت آدم کی بھول کی معافی کو قبول کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی خدمت میں عرض کیا، میرے مولا انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے حضور پاک کے واسطے سے مغفرت فرما دے، میری بھول کی مغفرت فرما دے۔ اللہ نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ، آدم میں نے حضور کو ابھی پیدا نہیں کیا، آپ اسے کیسے جانتے ہو؟ اسے میں نے دنیا میں نہیں بھیجا ابھی تک۔ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے پیدا کیا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل کی، فرفعت راسی، توجہ رکھنا، جیسے روح آئی فا بلا تاکیب بلا مولا کے لیے، فوراً میں نے سر اٹھایا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، میں یہ بات سمجھ گیا کہ آپ کی محبوب مخلوق ہے۔ میں سوال کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام کی جسم میں ابھی روح آئی ہے، فرفعت راسی، فوراً سر اٹھایا ہے، فرائیت علی قوائم العرش، عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا ہے، ابھی تو کسی سے آدم پڑھنے نہیں گئے تھے، ابھی تو لکھنے نہیں گئے تھے، ابھی تو کسی مدرسے انسٹیٹیوٹ کالج اور کسی ٹیوشن سینٹر میں نہیں گئے۔ پتہ چلا نبی کسی سے پڑھتا نہیں ہے، نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اسے اللہ علوم سے نوازتے ہیں۔ فوراً سر اٹھایا اور پڑھ لیا کلمہ طیبہ لکھا ہے، تو نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ تو حضور نے تیراکی سیکھی نہیں ہے، تیراکی کی ہے، اللہ نے سکھائی ہے، لیکن آپ کو اور مجھے تو سیکھنا پڑے گا نا، آپ کو اور ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ کوئی تیراکی نہ سیکھے، دریا میں چھلانگ لگا دے، کہے تیراکی سنت علماء بیٹھے ہیں، اس کی موت حرام موت ہوگی۔ کیوں سیکھی نہیں ہے اس نے؟ کیوں اس نے چھلانگ لگائی ہے؟ اسے حتف انف کہتے ہیں، جسے خودکشی کہتے ہیں۔ سنو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب تیراکی جیسی چیز بھی سیکھنی پڑتی ہے تو دین کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں سیکھتے، کوئی نہیں سمجھتے، دلائل کی دنیا میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بات ہے کیا۔ میرے دوستو، اللہ کے لیے نوجوانوں، میں رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، علم دین کو حیثیت دے کر سیکھنا شروع کر دو۔ کالج یونیورسٹی کا میں مخالف نہیں ہوں، سر پہ ٹوپی پگڑی، اس طرح کا بازو اور یوں کرتا رکھ کر اور ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی کالج پڑھا جا سکتا ہے، آپ نے پڑھا بھی اور ٹاپ کر کے پڑھا ہے۔ ہم انگریزی تہذیب اور تمدن کے مخالف ہیں کہ آپ اسی کا اثر اپنے اوپر لے لیں، آپ اسی کا اثر اپنے اوپر لے لیں، جیسا دیس ویسا بھیس کر لیں، یوں نہیں ہے۔
کون انگریزی، بیولوجی، فزکس، میتھس اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں پاک اسٹڈی اور یہ چیزیں پڑھنے سے منع کرتا ہے؟ کون منع کر رہا ہے؟ نہیں، آپ پڑھیں، لیکن آپ اسلامی بن کر پڑھیں، مسلمان بن کر پڑھیں، دین کے تابع رہ کر پڑھیں، اپنے بچوں کو ان علوم سے بیراور کریں۔ جو لوگ بیٹھے ہیں اب صاحب اولاد، ان علوم سے بیراور کریں، بندے کی آنکھ بند ہو جائے تو پیچھے وہ کچھ پڑھیں اور ہماری قبر میں ہمارے پاس آتا رہے۔ ہماری یہ دنیا کی تعلیم ضرورت ہے، دنیا کی حد تک۔ آنکھ بند ہو گئی تو کسی نے ڈبل میتھ اسٹیٹ بیٹھ کے تلاوت نہیں کرنی، سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اسے پتہ ہے یہ علم قبر سے پار نہیں جاتا، دنیا کے اندر ہی رہتا ہے، اور وہ علم ایسا ہے وہ قبر پار کے آخرت تک چلا جائے گا۔ ایصال ثواب اسی سے ہوتا ہے، اس سے نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، ہمیں دین سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میں ایک سوال قادیانیوں کا آپ کے سامنے پیش کر کے بات شروع کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ قادیانیت آج انٹرنیٹ پر بیٹھی ہے، باقی جگہ بیٹھی ہے، محنتیں اس کی شروع ہیں، اور ہمارے نوجوان اپنی آئی ڈی بیٹھ کر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہوتا۔ ایک وجہ بتاتا ہوں، یہ جو حضور علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے اور ہر آئی ڈی پر لگی ہوتی ہے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے، یہ گستاخی، کافروں نے یہ لفظ بولے ہیں، یہ اس میں غلطی ہماری بھی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ بے ایمان گستاخان رسول حضور کی گستاخی لکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے مسلمان آگے نہیں شیئر کرے گا، وہ کیا کرتے ہیں؟ نیچے ایک جھوٹ لکھتے ہیں، کہتے ہیں لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو۔ کیا لکھا؟ لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو، اور ہم انہی کی بات میں چل پڑتے ہیں، لعنت بھیج کے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اور سادے بندے، گستاخی کو پھیلایا نہیں جاتا، ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، تحت قدم رکھا جاتا ہے، یوں نہیں ہے۔ ہم ان کی باتوں کو آگے پھیلا رہے ہیں، پیکج ہمارا، موبائل ہمارا، وقت ہمارا، پیسے ہمارے، ہاتھ ہمارا، آئی ڈی ہماری، ہم ہی شیئر کر رہے ہیں۔ آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کہاں پہنچے؟ اہل حق کی پیجز کو لائک کریں، اہل حق کے پیجز کو سنیں، اہل حق کی بات کو کوئی گانے شیئر کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں فلم اسٹار کی چیزیں شیئر کرتا ہے، کوئی عریانی فحاشی شیئر کرتا ہے۔ اس کا پاس ورڈ بندے اپنے پاس ہوتا ہے، اگر بندہ مر گیا یہ پاس ورڈ بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، اور کل لوگ اس سے آگے فحاشی پھیلاتے رہیں گے اور اسے پتہ نہیں ہوگا، یہ قبر میں بھگتتا رہے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو، اس پر بھی کچھ غور کریں تو عقیدے پر، نظریے پر، مذہب پر، مسلک پر، ایمان پر، دین پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ سنیں، آج گستاخان رسول کی گستاخی عام ہے۔ یہ آپ کے قریب ہے ضلع لاہور، یہاں کے ایک کالج کا واقعہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کا پڑھا، اس کی غیرت ایمانی کو میں سلام پیش کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ان کے ایک کالج میں ایک قادیانی استاذ تھا، ٹیچر تھا، پروفیسر تھا۔ وہ آ کر مسلمانوں کے ایمان پر رندہ چلاتا اور طالب علموں کو روزانہ آ کر ایک ایک بھاشن دیتا کہ بیٹا، ہمارے نبی بڑے اخلاق والے تھے، بڑے پیار والے تھے، بہت اچھے تھے، دوستوں اپنے دشمنوں کو معاف کرتے تھے، لہٰذا تم گستاخی پر ایسے ہائپر نہ ہو جایا کرو، مولویوں کے پیچھے نہ لگو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یوں کر کے گویا وہ گستاخی پر راضی کر رہا ہے کہ حضور کی گستاخی ہو تو تم چپ ہو جانا، کسی قسم کا احتجاج نہ کرنا، حکومت کو متوجہ نہ کرنا، کوئی ایف آئی آر نہ کرانا، جو قانونی طریقے یہ نہ کرنا، وہ یوں سمجھا رہا تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ روزانہ سنتا، ایک دن وہ اس کا ٹاکرا اس لڑکے کا مجھ جیسے کسی سرفرے سے ہو گیا ہوگا، انہوں نے اسے طریقہ سمجھا دیا۔ اگلے دن اس کالج پہنچا، ٹیچر آ کر حسب ضرورت وہ اپنی باتیں شروع کر رہا ہے۔ اس نے کہ سر ایکسکیوز می 1 منٹ، ایک جملہ کہہ سکتا ہوں؟ کہ جی کہو۔ یہ کھڑا ہوا اور اس نے بڑے ایسے حشاش چہرے سے اور بڑے تمکن اور اطمینان سے کہا، سر مجھے آپ استاذ نہیں کتے کے بچے لگتے ہیں۔ اس کی تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سر ویسے کتا بھی چھوٹا لفظ ہے، آپ خنزیر کی اولاد لگتے ہیں، آپ اپنی شکل دیکھیں بھالو جیسی ہے، اپنا پیٹ دیکھیں یہ گینڈے جیسا، یوں چڑھ گیا اس۔ وہ تو استاد غصے سے لال پیلا اور وہ اسٹک لے کر اس کی طرف دوڑا، تو درمیان میں لڑکے پڑے اور تھوڑا ماحول ٹھنڈا کیا۔ تو اس نے کہا سر غصہ کیوں کرتے ہیں؟ معاف کرنا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں، احترام دینا سیکھیں، کیوں غصے میں آتے ہیں؟ چھڈو جی، پیار کرنا سیکھو۔ پھر تو چراغوں میں روشنی نہ رہی، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اب استاد ہے کہ نہ بول رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، وہ مبہوت الحواس بن گیا ہے۔ اس نے کہا سن حلالی بیٹا اپنی ماں باپ پر غلط بات برداشت نہیں کرتا تو حلالی امتی پیغمبر کے لیے برداشت نہیں کرتا۔ یہ تب ہے جب ہم تربیت کریں گے، یہ تب ہے جب ہماری تربیت ہوگی، ورنہ نہیں، ورنہ تو بندہ خاموش ہو جائے گا۔ مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس کالج کا ایک نوجوان آتا تھا اور آ کر مجھ سے سوالات پوچھتا ختم نبوت کے لیے، اور وہی سوالات کے جوابات ایک قادیانی استاد سے بھی لیتا، اس سے ٹیوشن پڑھتا، مجھ سے قرآن پڑھتا۔
میرا سوال وہ، اس کا سوال میں، یوں حل کرتے رہتے. اور لڑکے کو میں نے اچھا بھلا سمجھا لیا قادیانیت کے خلاف. ایک دن اس شخص نے ایسا وار کیا کہ جو ہمارا شاگرد اس کا بھی شاگرد تھا وہ سمجھ نہ سکا کہ وار کتنا کاری ہے. وہ میرے پاس آیا، مولانا فرماتے ہیں، مجھے آ کہتے ہیں استاد جی آج میرے اس قادیانی استاد نے بڑے انصاف کی بات کی ہے. میں نے کہا کیا انصاف کی بات کی ہے؟ کہا اس نے انصاف کی بات کی ہے. انہوں نے کہا یار قادیانی اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے کہ اللہ کی بات مان لیں، رسول اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے کہ انہیں ختم نبوت کا عہدہ مان لیں، وہ تیرے ساتھ انصاف کی بات نہیں کرے گا. انہوں نے کہا استاد جی آپ بس تعصب میں کہہ رہے ہیں، ضد میں کہہ رہے ہیں، ہے نہیں انصاف دی گل کی تھی اس اجی 10 کیڑی انصاف دی گل ہے. انہوں نے کہا انصاف کی بات یہ ہے کہ اس نے کہا چھوڑ اپنے استاد کو اور چھوڑ مجھے، چھوڑ ہماری دلیلوں کو. حدیث پاک سناتا ہوں جو تم جانتے ہو. حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا جو استخارہ کر کے کام کرے گا وہ کبھی ندامت اختیار نہیں کرے گا. من لا ندم من استخار، نہیں ہوگا وہ ندامت والا جو استخارہ کرے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا استخارے کی دعا پڑھ لے اور رات کو سو جا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مرزا صاحب سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں. تو یہ لڑکا کہہ رہے انصاف کی بات ہے. مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، بیٹا آج تک جتنے وار اس نے آپ پہ کیے ہیں نا یہ سب سے بڑا کاری وار تجھ پہ کیا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا سن، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہتے ہیں نا فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، جب حضور نے فرما دیا میرے بعد نبی کوئی نہیں، اب استخارے کی کیا ضرورت ہے؟ اب استخارے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تجھے اللہ کے رسول کی بات پہ شک ہے؟ اس بے ایمان نے تیرے ایمان پہ ردہ چلانے کے لیے تجھے مادہ تشکیک میں مبتلا کر دیا ہے، شک میں. وہ تھوڑا سا ہلا نا تو انہوں نے فوراً کہا، انہوں نے کہا استاد جی استخارہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے. انہوں نے کہا سن استخارہ کہاں کرنا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. ایک بات پوچھوں، کہتے جی ابے دا کی نہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے ابا جی کا نام ہے اللہ بخش. کہا آج استخارہ کرنا، اللہ بخش میرا پیو ہے کہ کوئی نہیں؟ آج رات استخارہ کر لینا، اللہ بخش میرا امی کا خاوند ہے، میری امی کا خاوند ہے یا نہیں ہے، میرا ابو ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ میری امی اور ابو کے نکاح کے گواہ موجود ہے، نکاح فارم موجود ہے. کہا اپنی ماں پہ شک تو نہیں کر رہا، اپنے باپ پہ شک نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے رسول کی بات پہ شک کرنے کے لیے اس قادیانی نے تیرے دل میں کیا ڈالا؟ انہوں نے کہا استاد جی مجھے سمجھ آ گیا. دیکھو کیسی عام سی بات ہے، لیکن وہ شک ڈال رہا ہے، وہ کیا مادہ تشکیک میں بندے کو مبتلا کر رہا ہے. اس طرح کے شکوک و شبہات ہر جگہ نظر آئیں گے، ہر مقام پہ نظر آئیں گے. تھوڑا یہ بھی تو دیکھیں کوئی کیا شک میں پھیلاتا ہے، کوئی کیا شک پھیلاتا ہے. ایک شخص مجھے ایک دن ایک طالب علم میرے پاس ہے، مجھے کہنے لگا استاد جی میں علماء دیوبند پر 1-2 سوالات کروں گا. میں نے کہا جی بتائیں. کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ جو دیوبندی ہیں وہ کہتے ہیں اگر گدھے گھوڑے کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا جی کس نے کہا؟ کہتے ہیں وہ حضرت اشرف علی تھانوی نے کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا میرے بھائی اس دھرتی پر میں تمہیں تا قیامت چیلنج دیتا ہوں، علماء دیوبند کی کسی کتاب بشمول حضرت تھانوی کے تو دکھا دے جس میں یہ لفظ ہو کہ گدھے گھوڑے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا. انہوں نے اے جی گل کوئی نہیں. میں نے کہا جھوٹ ہے، الزام ہے علماء دیوبند پہ. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، جب اتحیات پڑھیں گے اس میں پڑھیں گے السلام علیکہ ایھا النبی، تو کس کا خیال ہوگا ذہن میں؟ حضور علیہ السلام کا. اور جب پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، کس کا خیال آئے گا؟ کس کا خیال آئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. کون کہتے حضور کے خیال کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی؟ ہمارا علماء دیوبند کا نظریہ ہے جب تک حضور کی بات نماز میں کی نہ جائے تب تک نماز پوری نہیں ہوتی. ہم تو نماز شروع پہلے اللہ کی بات سے نہیں حضور کی بات سے کرتے ہیں. نہیں سمجھے؟ کہ سبحانک اللہم و بحمدک کس پارے میں ہے کسی پارے میں؟ قرآن کریم میں نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے. ہم تو نماز شروع حضور کی بات سے کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بھول رہے ہیں. نماز میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، حضور کا فرمان بھی پڑھا جاتا ہے. یا التحیات للہ والصلوات حضور کا فرمان ہے، اللہم صلی علی حضور کا فرمان ہے. تو ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز میں. ہاں وہ وہی مطلوع ہے، وہی غیر مطلوع کا فرق ہے. وہ تلاوت میں ہے، وہ دعا میں، اپنے اپنے درجے اور مقام ہے. لیکن تو ہم تو حضور کا خیال بھی لاتے ہیں، رسول اللہ کی بات بھی لاتے ہیں نماز میں. کتنا بڑا الزام اس نے بولا. کیسے کیسے جھوٹ، ایسے اڑتی چڑیا کی رپورٹ ڈال کے لوگ دوسروں کے ایمان پہ رندہ چلاتے. ایک شخص نے ایک دن مجھ سے پوچھنے لگا مولانا میں ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی ہاں.
کہتے ہیں میں نے سنا ہے علماء دیوبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو موت آئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا تو جھوٹ ہے، ہم تو یہ بات تسلیم کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا، آپ علیہ السلام دنیا سے وصال فرما گئے، حضور پاک دنیا سے تشریف لے گئے، قبر مبارک میں ہے۔ وہ کہنے لگا میں ایک بات پوچھوں؟ کہتے جی۔ کہتے آپ نے اپنے لفظ میں ایک جملہ بولا ہے کہ حضور پاک کی عمر 63 سال ہے، آپ دل سے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی دل سے کہہ رہا ہوں 63 سال ہے۔ کہتے ہیں تم تو پھنس جاؤ گے۔ میں نے کہا کیوں پھنسوں گا؟ کہتے ہیں علماء دیوبند کا ایک عقیدہ اور ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل۔ تو کہتے ہیں پھر تم حضور پاک کو بھی قبر میں زندہ مانتے ہو؟ میں نے کہا جی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور کی قبر پہ کوئی سلام پڑھے حضور سنتے ہیں؟ میں نے کہا جی سنتے ہیں۔ دور سے پڑھے فرشتے لے جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی فرشتے لے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ حضور پاک اپنی قبر مبارک میں، انبیاء کرام اپنی قبر مبارک میں، حضور پاک کی قبر پہ سلام پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دور سے پڑھے تو کون لے جاتے ہیں؟ دور سے پڑھے کون لے جاتے ہیں؟ سب بولے فرشتے۔ ہم تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدہ آیات النبی کے قائل ہیں۔ مجھے کہنے لگا جی ایک سوال اور ہے۔ میں نے کہا جی پوچھے۔ کہتے پھر عمر 63 سال تے نہیں بڑھتی، پھر عمر 63 سال نہیں بنتی، 1463 سال بنتی ہے۔ تم کہتے ہو حضور کی عمر 63 سال ہے اور ثابت کرتے ہو قبر میں زندہ ہے، تو 1463 سال ہے۔ تمہاری بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا بھائی یہ بھی غلط ہے، تو کبھی علماء کے ساتھ بیٹھ تجھے بات سمجھ آ جائے۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں مولانا میری عمر پوری 40 سال ہے۔ کب پیدائش ہے؟ کہتے ہیں میری پیدائش 1980 میں ہے، اب 2020 ہے، تو 1980 1990 2000 2010 اور 2020 میری عمر 40 سال ہے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے تو نے پورے 6 مہینے کا جھوٹ بولا ہے، تیری عمر 40.5 سال ہے۔ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ایسا نہ کہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں سچ بول رہا ہوں، میں شناختی کارڈ دکھا کر آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں میری پیدائش سن 1980 میں۔ میں نے کہا ذرا دکھا۔ اس نے جیب سے شناختی کارڈ نکالا، کہتے دیکھیں 1980 لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی لکھا ہوا ہے۔ کہتے پھر آپ مان گئے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا تیری عمر پھر بھی 40.5 سال ہے۔ یہ تو سینہ زوری والی گل ہوئی نا۔ میں نے کہا نہیں سینہ زوری والی بات نہیں ہے، میرے پاس دلیل ہے۔ شناختی کارڈ کے باوجود تیری عمر 40.5 سال ہے، تو وہ 6 ماہ کا جھوٹ بول رہا ہے۔ ثبوت دیں گے؟ میں نے کہا جی دوں گا، دیں۔ میں نے کہا سن، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر الخلق، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4تھے مہینے اس میں روح پڑ جاتی ہے۔ کون سے نمبر پہ؟ 4تھے مہینے اس میں روح پڑ جاتی ہے، حدیث پاک ہے۔ چوتھا ذرا گنتے ہیں، 5واں 6واں 7واں 8واں اور 9واں، 5 اور 1 6، 6 ماہ تو زندہ وہاں سے تھا، تیری عمر 40.5 سال ہے، تو نے جھوٹ بولا، شرم نہیں آتی؟ تھوڑا سا چپ ہو کے مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب بات یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں ماں کے پیٹ والی عمر 6 ماہ اور ہے، میں نے تو دنیا کے حساب سے بات کی ہے کہ دنیا کی عمر میری دنیا کی عمر 40 سال ہے، دنیا کی عمر میں ماں کی پیٹ والی عمر شامل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ادھر تو بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے، حضور پاک پہ تجھے سمجھ نہیں آتا۔ اور خدا کے بندے رسول اللہ کی قبر کی عمر 1400 سال ہے، دنیا والی 63 سال ہے۔ اپنے ویلے سب کچھ سمجھ آندی ہے، تو باقی اور میں بہت حیران ہوں۔ بعض اوقات سوال کریں پھر جواب۔ ایک شخص مجھے ایک دن پوچھنے لگا انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہتے ہیں پھر نبی کی قبر میں وضو کیسے ہوتا ہوگا؟ میں نے کہا بات پوری ہو گئی؟ اجی پوری۔ میں نے کہا میں پوچھوں؟ اجی آپ پوچھیں۔ میں نے کہا ایک سوال میں کرتا ہوں، نبی پاک کی قبر مبارک کہاں ہے؟ کہتے ہیں مدینہ پاک میں۔ میں نے کہا حضور کی قبر پہ صحیح بخاری کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ تجھے پتہ ہے؟ وہ حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی کی قبر مبارک کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے۔ بولیے بولیے محبت رسول سے بولیے، حضور کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور باغ میں جنات میں کیا ہے؟ انہار من ماء۔ قرآن کہتا ہے وہاں پانی کی نہریں ہوں گی، تجھے ایک ٹوٹی وضو کی پڑی ہوئی ہے۔ مولانا اگر نیچے جنت ہے اور پانی ہے، اوپر تو زمین ہے، تو میں نے کہا فرشتہ وزنی ہے یا ہلکا ہے؟ کہتے بہت وزنی ہے۔ میں نے کہا 2 فرشتے تو نے کندھے پہ اٹھائے ہیں، کبھی بوجھ لگا ہے؟ کہتا جی نہیں، عالم غیب میں ہے، میں عالم دنیا میں ہوں۔ میں نے کہا وہ عالم برزخ میں ہے، ہم عالم دنیا میں۔ یار سوال کون سے ہے جو علماء سے حل نہیں ہوتا؟ اس دھرتی پر میں نے تو کسی اہل باطل کی ماں کی کوکھ کا وہ بیٹا نہیں دیکھا جو علماء حق کو دلیل کی دنیا میں پھنسا جائے، میں نے تو نہیں دیکھا۔
ایسے ڈھکوسلے مار کے ایران توران کی باتیں کر کے ادھر ادھر کے الزامات لگا کر بات کر کے چند لوگوں کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں امپریس کر کے متاثر کر دینا اور بات ہے، دلیل کی دنیا میں ثابت کرنا دل گردے کا کام ہے۔ تو میرے دوستو یہ باتیں تب پتہ چلیں گے جب آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے۔ تو میں شروع میں پھر کہہ رہا ہوں، جب آپ نے آئی ڈیز بنائی ہیں تو دو کام میں سے ایک کام کر لیں، یا اہل حق کا تحفظ، حضور کی ذات کا تحفظ کریں، یا آئی ڈیز بند کر دیں۔ پھر امام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا لم تکن اسدا لأہل حق فلا تکن کلبا لأہل الباطل۔ اوے بندے، اگر تو اہل حق کا شیر بن کے اہل حق کی شریعت اور دین اور اسلام کا تحفظ نہیں کر سکتا، پھر اہل باطل کا کتا بن کے ان کے سامنے دم نہ ہلا۔ سنیں، ہمارا وزن 1 کلو ہے یا 1 من ہے، وہ اہل حق کے پلڑے میں ہونا چاہیے۔ ہماری جتنی طاقت ہے وہ اہل حق کے پلڑے میں ہونی چاہیے، اہل باطل کے پلڑے میں نہیں۔ یہ کیا ہم علماء دیوبند رہ کر ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں؟ سنیں، ہم کٹنا نہیں چاہتے، ایک ایک مسئلے پر ہماری جماعتیں موجود ہیں، سب کے ساتھ تعاون ہمارا حق ہے۔ اگر آپ نے تبلیغی جماعت میں چلنا ہے آپ جائیں، آپ نے حق والے مجاہدین، حق والوں کا ساتھ دینا ہے، دہشت گردوں کا نہیں۔ آپ حق کے راستے کو چنیں، آپ نے عظمت صحابہ پر کام کرنا ہے، جماعت موجود ہے۔ آپ نے اسلامی سیاست پر قائم کرنا ہے، مولانا فضل الرحمان موجود ہے۔ اسلامی سیاست بھی ہمارا حصہ ہے، تدریس بھی ہماری ہے، خانقاہ بھی ہماری ہے، مدرسے بھی ہماری ہے، سیاست بھی ہماری ہے، تبلیغ بھی ہماری ہے، تدریس بھی ہماری ہے۔ لیکن ایک پر بات چل کے دوسرے کے خلاف بولنا چہ مانے دارت، ایک کے خلاف جو ہے نا جملہ بولنا چہ مانے دارت، اس زبان کا فائدہ جو اہل حق کے خلاف بولے، اس قلم کا فائدہ جو اہل حق کے خلاف لکھے، اس دماغ کا فائدہ جو اہل حق کے خلاف سوچے۔ اللہ کی قسم اس دن سے پہلے موت آ جائے جب بندہ اہل حق کے خلاف بولے۔ بولنا ہے تو اہل باطل کے خلاف بول، بولنا ہے تو اہل کفر پہ بول، بولنا ہے تو اہل فسق پہ بول، بولنا ہے تو اہل ارتداد پہ بول، پھر بات بنے گی۔ اہل حق میں کیا ہے؟ قرآن کریم نے صحابہ کی شان دی ہے، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، غیر پہ سخت ہیں، اپنے پہ نرم ہیں۔ آج میں حیران ہوں، جو گرم ہے اپنے لیے بھی گرم ہے، غیر کے لیے بھی گرم ہے، جو نرم ہے وہ اپنے کے لیے بھی نرم ہے، غیر کے لیے بھی نرم ہے۔ یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کو یوں سمجھایا ہے، کہا ہو ہلکا یاراں تو بر ریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ میرے پیغمبر نے سختی بھی کی ہے، نرمی بھی کی ہے، سختی بھی ہے، نرمی بھی ہے۔ نرمی بھی پیغمبر کی سنت ہے، سختی بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ ہم کسی نرمی کی بنیاد پہ سختی سے آنکھیں بند نہیں کریں گے، اور کسی سختی کی بنیاد بنا کر نرمی سے آنکھیں بند نہیں کریں گے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اگر بولنا حق ہے نیکی کے لیے تو روکنا حق ہے برائی کے لیے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، یہ سارے طریقہ ہائے نبوی ہیں، ان کو ویسے ہی چلیں جیسے چلنے کا حق ہو۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں، موجود ہے آپ کے پاس فضائل اعمال؟ ہے تو مجھے دکھائیں مجھے، یا میں حوالہ دے دیتا ہوں، سن لیں۔ حکایات صحابہ کھولیے فضائل اعمال کی، صفحہ 196 97 98 99 200 کھولیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جس وقت فتنے عام ہو جائیں اور لوگ بدعتیں کرنے لگ جائیں اور صحابہ اور اہل بیت کو گالیاں دیا جانے لگے، عالم اپنے علم کا اظہار نہ کرے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، مخلوق کی لعنت، وہ فرض پڑے گا اللہ رد کر دیں گے، وہ نفل پڑے گا اللہ رد کر دیں گے۔ لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا۔ اس بنیاد پہ کہتا ہوں، آپ کسی ایک اہل حق کی جماعت میں چلتے ہیں، دوسرے کے لیے دعا کرنا سیکھیں، مخالفت میں زبان نہ کھولیں۔ آج کل ایک جملہ ہے، ہم علماء کی تو قدر کرتے ہیں، سیاسی علماء کی نہیں کرتے۔ میں نے ایک بندے سے کہا تجھے پتہ ہے جملہ کس کا ہے؟ کہتے کس کا ہے؟ میں نے کہا قادیانیوں کا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا قادیانیوں کو سیاسی علماء نے کافر قرار دلوایا تھا اسمبلی سے۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جناب مسٹر ذوالفقار علی بھٹو، اللہ اس کو بھی معاف فرمائے، اللہ پاک اس پر رحمت فرمائے، بہت بڑا اس نے کام کیا ہے، ان کے ہاتھوں کافر اقلیت قرار دلوایا تھا قادیانیوں کو۔ تو جب قادیانیوں نے دیکھا نا اسلامی سیاست میں علماء آئیں گے تو حضور پاک علیہ السلام کے دین کا تحفظ وہ اسمبلی میں بھی کریں گے، تو اس نے شوشہ چھوڑا، عالم کی قدر کرو، سیاسی عالم کی نہ کرو۔
اسے پتہ ہے اس قادیانی کو ڈنڈے سے جواب سیاسی عالم نے دیا ہے. تو جیسے مدرسہ ہمارا ہے، خانقاہ ہماری ہے، تبلیغ ہماری ہے، تدریس ہماری ہے، تصوف ہمارا کام ہے، تو اسلامی سیاست بھی ہمارا کام ہے. یہ نہیں کہنا بھئی وہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. رب رحمت کرے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان پہ. خدا کی قسم اس دھرتی پر وہ اس وقت اہل حق کی طرف سے ایک فرض ادا کر رہا ہے. اور موجودہ حکومت جتنی مولانا کی مخالف ہو، 1 روپے کی کرپشن مولانا پہ ثابت نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے. وَلَا يُمْكِنُهُ انشاءاللہ تعالی الی یوم البعث والمیزان. یہ یاد رکھے. یقین مانے میں حیران ہو جاتا ہوں، ایسی قیادت پہ تو تمہیں فخر کرنا چاہیے تھا. ہم الٹا بول کے اپنا ایمان برباد کرتے. ایک بندے نے مجھے کہا دین کے لیے اس نے کیا کیا؟ میں نے کہا کفر کا راستہ اسی نے روکا ہے. یہ یاد رکھنا. یہ مدرسے ہمارے محفوظ ہے، یہ اسی کی وجہ سے ہے. سیاسی طاقت بھی تو ہمارا حصہ ہے نا. تو اسی لیے میرے دوستو، کسی اہل حق کی جماعت میں چلو، دوسروں کو برا نہ کہو. کرو گے اور دین کے لیے علماء کے پاس آؤ، سمجھو مسئلہ، سمجھو مذہب، سمجھو ایمان، سمجھو مسائل، فضائل، دلائل سمجھو. پھر جا کر یہاں پر بیٹھ کر دن میں کچھ لمحہ دین کا تحفظ کرنا سیکھو. کرو گے؟ جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت